السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی روایت کی بات کرنے والے ہیں جو قیامت کے دن کے بارے میں ہمارے تصور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک بہت بڑی مخلوق کی کہانی ہے، جس میں ہم سب کے لیے ایک سخت وارننگ اور گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس کے پیچھے چھپے معنی اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ روایت شروع ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ سے کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک سانپ نکلے گا، اور یہ تو صرف منظر کی شروعات ہے۔ اس کی ہیبت اور اس کا مقصد کیا ہے وہ سب آگے آ رہا ہے۔ اور جانتے ہیں، اس سانپ کا ایک نام بھی بتایا گیا ہے، حریش۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کائناتی حقیقت ہے جس کا سائز، جس کا وجود ستاروں اور گیلیکسیوں سے بھی کہیں بڑا ہوگا۔ ایک ایسا تصور جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب ذرا اس کے سائز کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی شاعری یا مبالغہ نہیں، بلکہ اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کا بیان ہے۔ ایک ایسی بلندی جو ہماری سوچ اور ہمارے تخیل سے بھی کئی زیادہ اونچی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو سر 7ویں آسمان پر ہے، تو دوسری طرف کیا ہے؟ اس کی دم وہ زمین کی بالکل گہرائی میں، اس کے سب سے نچلے حصے میں ہوگی۔ یعنی یہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورے وجود پر چھا جانے والی مخلوق ہے، جیسے اللہ کی ناراضگی کی ایک زندہ شکل ہو۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کا منہ کہا گیا ہے کہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوگا، یعنی پورا ہورائزن۔ ایک ایسی تصویر ہے جو دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ ایسا لگے گا جیسے پوری دنیا اس کا ایک نوالا ہو۔ اور یہ خوفناک مخلوق یہ خاموش نہیں رہے گی، نہیں، بلکہ ایک گونجدار، ایک دہلا دینے والی آواز میں پکارے گی۔ اور اس کا سوال کیا ہوگا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی؟ سوچئے، میدان حشر کی خاموشی میں جب یہ آواز گونجے گی تو کیسا عالم ہوگا؟ اب اس پورے منظر میں، اس دہشت کے عالم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اے حرش، تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اس پوری روایت کا اصل مقصد اور مرکزی خیال ہے۔ اور پھر حریش جواب دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے 5 قسم کے لوگوں کو نگلنے کا حکم ہے۔ پہلا، وہ شخص جس نے نماز چھوڑ دی۔ دوسرا، وہ جس نے مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تیسرا، وہ جو شراب نوشی کرتا تھا۔ چوتھا، وہ جس نے سود کا لین دین کیا یا اسے کھایا۔ اور پانچواں، وہ لوگ جو اللہ کے گھر یعنی مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ 5 اعمال جنہیں اس دن ایک خاص عذاب کے لیے چنا جائے گا۔ تو جلدی سے ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ 5 گروہ کون سے ہیں۔ نماز کو نظر انداز کرنے والے، زکوٰۃ سے منہ موڑنے والے، شراب پینے والے، سود کھانے والے اور مساجد کی حرمت کو پامال کرنے والے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے نا، کہ آخر ان 5 کاموں میں ایسی کیا مشترک بات ہے؟ دیکھیے، یہ سب کہیں نہ کہیں اللہ سے تعلق کی کمزوری، معاشرتی ذمہ داری سے فرار اور روحانی پاکیزگی کو نظر انداز کرنے کی علامتیں ہیں۔ یہ روایت ہمیں بس یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کتنے اہم ہیں اور ان کا انجام کتنا حقیقی اور سنگین ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ حساب کا دن ضرور آئے گا۔